دوستو، میرا نام قاسم چودھری ہے۔ آپ تصور کریں کہ کوئی شخص دیوار کو دونوں ہاتھوں سے بھرپور طاقت سے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اس کو یہی کہیں گے کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں، ریگارڈلیس آف ہاؤ پاورفل یو آر۔ اس کی بجائے اگر وہی قوت دروازے کے اوپر فوکس کی جائے تو شاید اس کا کوئی مثبت فائدہ نکل سکے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے بھی کچھ پہلو ایسے ہیں جن کو ہم جتنا بھی زور لگا لیں ہم ان کو بدل نہیں سکتے، ریگارڈلیس آف ہاؤ نائس اور بریلینٹ یو آر۔ وہاں پر اپنی انرجی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا صرف ایک سلوشن ہے، اور وہ یہ کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ جب سے میں نے اس چیز پر عمل کرنا شروع کیا تو اس کے بعد میری زندگی ریلیٹیولی سپیکنگ بہت پرسکون ہو گئی، اور آئی ہوپ کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ نمبر 1، ایوری تھنگ چینجز اینڈ کمز ٹو این اینڈ۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنے بہت عقلمند مشیروں سے یہ کہا کہ مجھے ایک ایسا جملہ لکھ کر دو جو تمام وقت میں، تمام سچویشنز میں ہمیشہ سچ ثابت ہو۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے ایک پرچی اس کو دی جس پر لکھا تھا دس ٹو شیل پاس، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ انسانی زندگی کے مقابلے میں زیادہ تر چیزیں بہت آہستہ بدلتی ہیں۔ سورج اربوں سالوں سے اپنی روشنی زمین کو دے رہا ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹس پورے سال میں 2 یا 3 سینٹی میٹر موو کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید زندگی ہمیشہ اسی طرح رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ٹولکن کی کتاب دی ہابٹ، جس کے اوپر بعد میں ایک بہت مشہور فلم بھی بنائی گئی، میں گولم بلبو بیگنز سے ایک پہیلی پوچھتا ہے جو کچھ اس طرح ہے: دس تھنگ آل تھنگس ڈیواورز، برڈس، بیسٹ، ٹریز، فلاورز، نوز آئرن، بائٹ اسٹیل، گرائنڈس ہارڈ اسٹونز ٹو میل، سلیز کنگ، روئنس ڈاؤن، اینڈ بیٹس ماؤنٹین ڈاؤن۔ بہت دیر سوچنے کے بعد بلبو بیگنز اس کا جواب دیتا ہے: ٹائم۔ وقت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہو چکا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور صلاحیت کی پیک پر تھے جب دروازے کے اوپر ایک دستک ہوئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر بادشاہ کے سپاہی کھڑے تھے جو ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کو کسی بھی سازش کے تحت قید کر دیا گیا۔ اس سے ان کی بیوی، بچے، جائیداد، دولت سب کچھ چھین لی گئی اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نہ صرف ان کے ساتھ ایسے ہوا، بلکہ وہ بادشاہ جنہوں نے یہ فرمان جاری کیے تھے، جن کے ایک اشارے کے اوپر لوگوں کی قسمت بدل جایا کرتی تھی، آج ان کے میں سے اکثر کے کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ قسمت کے لکھے کو آسانی سے قبول کرتے تھے۔ واٹ گوز اپ کمز ڈاؤن۔ لیکن سائنٹیفک پروگریس کے بعد ہم نے بہت ساری مشکلات کے اوپر قابو پا لیا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ گئیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 20s، 30s اور 40s کی ایج میں مرد اپنی جسمانی طاقت کی پیک پر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک دن یہ ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں اور انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہی چیز ریلیشن شپس میں بھی سچ ہے جو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا اور ہم کسی کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ اس میں قدم رکھتا تھا تو زور سے شاؤٹ کرتا تھا: ہول فیملی ان ون روم۔ اس وقت اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ون ڈے ہول فیملی ول ناٹ بی ان ون روم۔ ہم لوگ اپنی قبر میں چلے جائیں گے، بچے اپنی اپنی زندگی کی ڈائریکشنز میں کی طرف نکل جائیں گے، اور یہ کبھی دوبارہ نہیں ہو سکے گا کہ ہول فیملی از ان ون روم۔ نمبر 2، تھنگز ڈو ناٹ آلویز گو اکارڈنگ ٹو پلان۔ حقیقت یہ ہے کہ تھنگز گوئنگ اکارڈنگ ٹو پلان از ہائیلی انیوژول، بلکہ یہ ایک معجزہ ہے۔ صرف ہمارا سانس لینا ایک معجزہ ہے کہ اس کے پیچھے میرا دماغ، ہارٹ، لنگز اور پورا ریسپائریٹری سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہیں تو اس گاڑی میں چھوٹے چھوٹے سب سسٹمز ہیں جو کہ اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا فیل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہر وہ چیز جو کام کر رہی ہے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سب سسٹم کے اوپر کھڑی ہے جن میں سے کسی ایک کا فیل ہو جانا بالکل ممکن ہے، اور ایسا ہوتا رہے گا۔ مجھے یہ بات اس طرح سمجھ آئی کہ ایک بار ہم ایک چھوٹے شہر سے گزر رہے تھے تو میرے بیٹے کو ایمرجنسی ہو گئی۔ ناؤ ان دیٹ ایج این ایمرجنسی از این ایمرجنسی، دیر از نتھنگ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ، دس از ود بوائز۔ پاس ایک سیوریج والا نالا گزر رہا تھا، میں اس کو وہاں لے گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ہم دونوں کا وہاں پاؤں پھسل گیا اور ہم دونوں نالے میں جا گرے، اس حالت میں کہ گاڑی کی چابی میرے ہاتھ میں تھی جو کہ اس میں بہہ گئی۔ میری وائف اور بیٹیاں گاڑی میں بیٹھی ہیں، گاڑی کی چابی نالے میں کہیں چلی گئی ہے اور میں اور میرا بیٹا نالے میں گرے ہوئے ہیں۔ سو دا اونلی تھنگ وی کوڈ ڈو اباؤٹ دس از
laugh, ہم دونوں ہنسنے لگے. ایونچولی دا پرابلم واز سارٹیڈ آؤٹ. لیکن اٹ ول آلویز ہیپن کہ آپ کے پلانس جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے. کبھی آپ کی فلائٹ مس ہوگی یا ٹرین یا بس مس ہو جائے گی, کبھی آپ کا سامان گم جائے گا. تو اس وقت ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ تمام مواقع جن پہ ایسا نہیں ہوا وہی ایک معجزہ تھے. یہ چیز زندگی کے چھوٹے نہیں بلکہ بڑے معاملات میں بھی ٹرو ہے. کئی لوگ اپنی ڈریم جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے کمپنی کو انہیں لے آف کرنا پڑ جاتا ہے. کئی لوگ بہت سکسیزفل کمپنی کھڑی کرتے ہیں, لیکن وہ اس طرح نہیں چل پاتی جس طرح انہیں پلان بنایا ہوتا ہے. کچھ لوگ مرضی کی جگہ پر شادی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, لیکن اس کا اینڈ ڈائیورس کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح زندگی کا نظام چلتا رہے گا. اس میں ایکسیپٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اسپیشلی وکٹم مینٹیلٹی کہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوا, اس سے بچنا چاہیے. ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے, بلکہ ہر انسان اپنی زندگی کے فیئر شیئر آف پرابلمس کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. اس کے متعلق ہم ابھی مزید بات کریں گے. لیکن اس موقع کے اوپر ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے واٹس دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ آئی کین ڈو. جو بھی اس کے بعد آپ اس سچویشن میں بیسٹ کام کر سکتے ہیں اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے. نمبر 3, لائف از ناٹ فیئر. یہ وہ حقیقت ہے جسے اسپیشلی ینگ لوگ یا بہت اچھے لوگ ماننے میں بہت مشکل محسوس کرتے ہیں, لیکن اس کو جتنا جلدی مان لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے. امیجن کریں کہ آپ کے پاس 2 موویز موجود ہیں. ایک میں 1.5 گھنٹے کی تگ و دو کرنے کے بعد ڈیٹیکٹیو کلر کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور دوسری مووی میں 1.5 گھنٹے کی تگ و دو کرنے کے بعد اپنی بہترین صلاحیتوں کو پورے کر لانے کے باوجود وہ کلر کو نہیں فائنڈ کر سکتا. ان میں سے آپ کون سی مووی دیکھنا پسند کریں گے؟ آبویسلی دا فرسٹ ون. یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ ایک غلط مقولہ ہے. اس زندگی میں ایسے نہیں ہوتا. ایک رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہائی اسکول میں ان کے ایک ٹیچر تمام اسٹوڈنٹس کو رینڈملی گریڈ اسائن کر دیتے تھے ان کے ایگزامس کے مطابق ان کو نمبر دینے کی بجائے. جب وہ ہیڈ ماسٹر سے ان کی شکایت کرنے گئے تو ہیڈ ماسٹر نے ٹیچر کا ساتھ دیا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. رائٹر کے مطابق اس وقت میں اس ٹیچر کی گردن دبانا چاہتا تھا, لیکن آج اتنے سال گزرنے کے بعد وہ شاید زندگی کا بہترین سبق تھا جو میں نے وہاں پر حاصل کیا. ہم اپنی تمام زندگی ایک فالس سینس آف جسٹس کے اندر گزار دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا میں ہی اس کے پورے جو بھی ایکشنز ہیں ان کا بدلہ ملے گا اس کے حساب سے, لیکن ایسے نہیں ہوتا. کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور ان کو کچھ زیادہ کامیابی نہیں حاصل ہو پاتی. کئی لوگوں کو بہت کم محنت سے بہت کامیابی مل جاتی ہے. کئی چین اسموکرز 80-90 سال کی عمر تک جیتے ہیں. کئی ہیلدی لوگ ان کے ساتھ ایسے ہوا کہ وہ ہفتے میں 3 دفعہ جم جاتے تھے اور ہمیشہ ہیلدی ڈائٹ کھاتے تھے. وہ شاید 30-35 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ ذہین ہیں تو آپ کو امیر بھی ہونا چاہیے. اف یو آر اسمارٹ وائی آر یو ناٹ رچ. لیکن میں اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بہت زیادہ ذہین ہونے کے باوجود کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پائے. ان کے مقابلے میں ایسے دوست جو ایوریج ذہن کے مالک تھے وہ ملٹی ملین ڈالر بزنس اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو لائف ول آلویز بی انفیئر, لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج جس جگہ کے اوپر بھی موجود ہیں ان میں قدرت کی مہربانی کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. ورنہ کئی غریب گھرانوں میں بہترین صلاحیتوں کے حامل بچے پیدا ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنے ماحول کی وجہ سے, اپنے مواقع نہ ملنے کی وجہ سے زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے. تو اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ زندگی کا شکر گزار ہونا چاہیے. نمبر 4, پین از پارٹ آف لائف. ایک ایسی زندگی امیجن کریں جس میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو, جس میں آپ کی ہر خواہش ذہن میں نمودار ہوتے ہی پوری ہو جائے. ایسا ایک بچے کے ساتھ ہوا. آج سے 2500 سال پہلے ایک بادشاہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. تو اس نے یہ سوچا کہ اپنی زندگی میں کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا. اس نے اس کی ہر خواہش اس کے ذہن میں آتے ہی پوری کی. محل کے گرد ایک بڑی 4 دیواری بھی کھڑی کی تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے دکھ نہ جان سکے. اور وہ بچہ اسی طرح بڑا ہوتا گیا. لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کو سب کچھ بہت ایمٹی محسوس ہوا. اس کو کسی بھی چیز سے وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی تھی جو اس طرح کی زندگی میں ہونی چاہیے. تو ایک رات وہ محل سے باہر نکل گیا. وہاں پر اس نے پہلی دفعہ بیمار, بوڑھے اور مرتے ہوئے لوگ دیکھے. تو وہ بہت خوفزدہ ہو گیا اور اس نے سوچا کہ شاید جو زندگی میرے باپ نے مجھے دی ہے اس کی وجہ سے میں اتنی تکلیف سے گزرا ہوں. اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور جا کر بالکل ایک سوسائٹی کے سب سے نچلے طبقے کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی. سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ کر چلتے ہوئے اور ود نو پوزیشنز ایٹ آل. کافی عرصہ اس طرح گزارنے کے بعد اس زندگی میں بھی وہ خوشی حاصل نہیں ہوئی جس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ حاصل کر سکے گا. اپنی انتہائی ایک ایکسٹریم امارت والی زندگی اور اس کے بعد ایک انتہائی ایکسٹریم غربت والی زندگی گزارنے کے بعد اس پر یہ انکشاف ہوا
کہ زندگی خود ہی تکلیف کا نام ہے. لائف از اے فارم آف سفرنگ. اس سے کسی صورت میں بھی چھٹکارا حاصل پانا ممکن ہی نہیں ہے. اس بچے کو آج ہم بدھا کے نام سے جانتے ہیں. ہم اپنی ساری زندگی اس خیال سے گزارتے ہیں کہ ایف ایس سی کلیئر ہو جائے گی تو زندگی میں بہت سکون ہو جائے گا. اس کے بعد یونیورسٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک بار یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے تو زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا. اس کے بعد جاب سٹارٹ ہو جاتی ہے, شادی, بچے. یہ زندگی اسی چیز کا نام ہے. ہر ایک پرابلم کے ختم ہونے پہ ایک دوسری پرابلم ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے. زندگی میں کبھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا جس میں ہمیں کسی بھی پین سے, کسی بھی ذہنی یا جسمانی تکلیف سے بالکل چھٹکارا مل جائے. پین از پارٹ آف لائف. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم جتنا جلدی ایکسیپٹ کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نے ایک انٹرسٹنگ چیز آبزرو کی. وہ یہ کہ ویکسینیشن کے دوران جو بچہ زیادہ روتا تھا اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا تھا اس کو اتنی ہی زیادہ انجیکشن کی تکلیف ہوتی تھی. لیکن جو بچہ ایکسیپٹنس کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نرس سے ٹیکا لگواتا تھا تکلیف اس کو بھی ہوتی تھی لیکن ریلیٹیولی کم. یہی نسخہ زندگی گزارنے کے لیے بھی کارآمد ہے. نمبر 5, پیپل آر ناٹ لائل اینڈ لونگ آل دا ٹائم. اس حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یو آر ناٹ دا سینٹر آف دا یونیورس. یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں بچپن سے ایڈلٹہڈ کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. کئی لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے اور وہ ساری زندگی ایک بچپن کے مائنڈ سیٹ میں ہی گزار دیتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر میں نہ بھی پیدا ہوتا تو دنیا کا نظام اسی طرح چلتے رہنا تھا. اگر آپ اس دنیا میں جو کارنامے کر رہے ہیں وہ نہ بھی کرتے تو بھی یہ دنیا کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا. یہ دیکھنے میں ایک اسکیری تھاٹ لگتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ لبریٹنگ بھی ہے. اس حقیقت کو جاننے کے بعد کہ وی آر ناٹ دا سینٹر آف دا یونیورس, یہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وائی پیپل آر ناٹ لائل اینڈ لونگ آل دا ٹائم. ہم یہ سمجھتے ہیں, اسپیشلی اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ایک سرٹن طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے, لیکن ان کے ذہن میں اپنے بایو کیمیکل ریئیکشنز رن ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے پرابلمز ہیں, ان کے اپنے انسینٹیوز ہیں اور ان کو زندگی کو دیکھنے کا ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے. تو اس کی روشنی میں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے حساب سے وہ عمل کرتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ وہ ہمیں ہرٹ کرنا چاہتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ کہ ان کے خیالات اور ایکشنز ہم سے مختلف ہیں اور اس حقیقت کو ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. ہیروز اور ولن صرف کتابوں میں یا فلموں میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور تمام لوگ اچھے ہونے کے باوجود ایسے بیہیو کر سکتے ہیں جو ہماری توقعات کے مطابق پورا نہیں اترے گا. تو اس کے اوپر ان سے کمپلینٹ یا شکوہ کرنے کی بجائے اگر ہم اس حقیقت کو پہلے ہی مان لیں تو زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ دوسرے لوگوں نے ہمارے ساتھ جو سپوزڈ ناانصافیاں کی ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد ہوتی ہیں, لیکن جو ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھنا تو بہت بات کی بات ہے. تو کسی کا بھی ایکشن ہمیں اس چیز سے نہیں روک سکتا کہ ہمارا رسپانس زیادہ تھاٹ فل اور زیادہ کائنڈ ہو سکتا ہے. ان کنکلوژن دیز آر دا 5 سیڈ ٹروتھس اباؤٹ لائف. یہاں پر میں یہ پوائنٹ ذکر کرتا چلوں کہ ایکسیپٹنس سے مطلب وہ نہیں ہے جس کا اپوزٹ گیو اپ ہوتا ہے. یہاں ایکسیپٹنس سے مطلب وہ میننگ ہے جس کا اپوزٹ ڈینائل ہوتا ہے. ان تمام حقائق کو ہم جھٹلا نہیں سکتے لیکن ان کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ادروائز ہم بالکل اسی انسان کی طرح جو دیوار کو دھکا لگانے کی کوشش کر رہا ہے رہ جائیں گے. ان حقائق کو مانتا آخر میں ہر کوئی ہے لیکن اٹس دا اسپیڈ آف ایکسیپٹنس دیٹ میٹرس. جتنا جلدی ہم ان چیزوں کو مان لیں اتنا باقی زندگی آسان گزرتی ہے. اپنی ووکیبلری سے شوڈ کا لفظ ہی نکال دیں. تھنگس شوڈ اور پیپل شوڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. شوڈ کا لفظ اپنی ووکیبلری سے نکالنے سے زندگی میں بہت سکون آ جاتا ہے. Thank you for watching. I will see you next time.